الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، دنیا میں اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی اس میں حضرت انسان کو افضل المخلوقات کا خطاب دیا، لقب دیا. سارے حیوانات، چرند پرند درند، بے شمار مخلوقات ہیں اللہ کی. انسانوں سے چھوٹی بھی ہے، انسانوں سے بڑی بھی ہے. انسانوں سے کمزور بھی ہے اور انسانوں سے زیادہ طاقتور بھی ہے. ان ساری مخلوقات میں افضلیت اور فوقیت مرتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمایا. ان کا درجہ بلند، ان کا مرتبہ بلند، یہ مخلوق کی شان بلند. کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل المخلوقات کا خطاب دیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایمان، اور دوسری وجہ یہ ہے عبادات. عبادتوں کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ رتبہ اور مرتبہ عطا فرمایا. ورنہ طاقت کے اعتبار سے انسان سے بڑی مخلوقات دنیا میں ہیں. لیکن یہ عبادت ایسی چیز ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے الگ کر دیتی ہے. اور پھر ذرا ہم اپنی عبادتوں پر غور کریں، اپنے اعمال پر غور کریں کہ حقیقت میں ہمارے اعمال ایسے ہیں یا حقیقت میں ہماری عبادتیں اس درجے کی ہے. نماز کی 2 رکعتوں میں ہم نہ جانے کتنے خیالات اور کتنے سوچ و بچار نماز کی 2 رکعت میں لاتے ہیں.
2 رکعت زندگی میں ایسی بتلاؤ جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ رہا ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نماز کے لیے تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، جیسے ہی اللہ اکبر ہوتا ہے تو ہمارے خیالات کا فلائٹ ٹیک آف کرتا ہے، ہم خیالات کے ہوائی جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں۔ یہی بیٹھے بیٹھے نمازوں میں دیکھیے، عبادت جو ہے اس میں انسان کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، وسوسے آتے ہیں دل میں۔ یہ خیالات اور وسوسے ایسے فارغ وقت میں نہیں آئیں گے، آپ بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے ہیں یا فری بیٹھے، اتنے خیالات نہیں ستائیں گے۔ نمازوں میں زیادہ، نماز میں آدمی جیسے ہی تکبیر تحریمہ باندھتا ہے خیالات شروع ہوتے ہیں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے وہ کبھی تو انگلینڈ میں ہوتا ہے، کبھی کینیڈا میں ہوتا ہے، کبھی افریقہ میں ہوتا ہے، اور یہی نمازوں کے اندر خیالات میں حج عمرے بھی کر لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کا ہونا اور خیالات کے فلائٹ کا ٹیک آف کرنا، 2 رکعت میں نہ جانے کیا کیا پلاننگ، کیا کیا عزائمیں، کیا کیا تمنائیں باندھ لیتے، اور ساری بری چیزیں نماز میں ہمیں یاد آ جاتی ہیں۔ ایک صاحب کی کوئی چیز گم ہو گئی، کھو گئی تھی، بہت زیادہ کوشش کی تلاش کرنے کی، یاد کرنے کی، نہ تو وہ چیز مل رہی ہے نہ یاد آتا ہے۔ کسی اللہ والے سے جا کر پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت فلاں چیز قیمتی ہے، گم ہو گئی ہے، تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملتی، سوچنے کے باوجود یاد نہیں آتا۔ تو فرمائے کہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لو۔ اس نے جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، اور سورہ فاتحہ شروع کی، ابھی تو اس نے سورہ فاتحہ شروع کی اور اسے وہ چیز یاد آ گئی کہ میں نے یہ چیز فلاں جگہ رکھی ہے۔ اس اللہ کے بندے نے وہیں سے نماز کو توڑ دیا اور جا کر اپنی چیز حاصل کر دی۔ کم از کم 2 رکعت تو وہ پوری کر لیتا، لیکن نماز بھی پڑھی تھی کس نیت سے؟ وہ کھوئی ہوئی چیز ہمیں مل جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز یاد نہیں آتی تو 2 رکعت کی نیت باندھ لو، یاد آ جائے گی۔ یہ ہماری عبادتوں کا حل۔ تو فرمایا کہ ہم خیالات کے ہوائی جہاز میں ٹیک آف کرتے ہیں، اور جب امام یا خود اپنی انفرادی نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب سلام پھیرا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ خیالات کا ہمارا ہوائی جہاز لینڈ کرتا ہے، نیچے اترتا ہے۔ 2 رکعت میں ہم لوگ ساری سواریاں، سارے سفر، سارے پلاننگ کر لیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جن عبادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ امتیاز اور مرتبہ عطا فرمایا دوسری مخلوقات کے سے ممتاز ہونے کا، کیا حقیقت میں ہماری نماز اس قابل ہے کہ ہم دوسری مخلوقات سے الگ ہو جائے، ہمیں ہماری عبادتیں ایک امتیازی شان دلا سکیں؟ فرمائے کہ نہیں؟ ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ ایک جگہ مسجد میں جماعت کی نماز میں یعنی رکعتوں میں اختلاف ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ 3 رکعت ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ 4 رکعتیں ہوئی۔ امام صاحب بھی تشویش میں تھے کہ 3 ہوئی ہے یا 4 ہوئی ہے، اب حتمی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 رکعت ہوئی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، مجمع میں ایک بڑے میاں بھی کونے میں بیٹھے تھے۔
انہوں نے وہاں سے انگلی اٹھائی، امام صاحب سے کہنے لگے کہ امام صاحب میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب ساری مسجد سناٹا، بڑے میاں کی طرف دیکھنے لگے کہ سب لوگ تشویش میں ہیں، یہ اتنے یقینی طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 4 رکعتیں ہوئی؟ پوچھا کہ بڑے میاں ذرا کوئی دلیل بھی دیجیے، کوئی وجہ بھی بتائیے معقول کہ ہمیں پتہ چلے کہ حقیقت میں 4 رکعتیں ہوئی۔ وہ بڑے میاں مسکرا کر بولے پن کے ساتھ کہنے لگے کہ اصل میں میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر دکان کا حساب 1 رکعت میں کر لیتا ہوں۔ پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب ہو گیا، دوسری میں دوسری کا ہو گیا، 4 دکانوں کا میرا حساب کمپلیٹ ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز کی 4 رکعت مکمل ہوئی۔ اب دکانوں کا حساب بھی نمازوں میں ہونے لگا۔ اس لیے وہ اللہ والے کہتے ہیں نا کہ خیالات کے ہوائی جہاز میں ہم لوگ ٹیک آف کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے شادی بھی ہو جاتی ہے یہی نمازوں کے اندر، لڑکی بھی پسند کر لی، نکاح بھی ہو گیا اور ہنی مون پر بھی چلا گیا۔ تو کیا نماز اتنی کمزور عبادت ہے کہ اس نماز کے اندر ہمیں ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں اور اسی نمازوں کے اندر سارے خیالات اور وساوس آ جاتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے دوستو کہ آج ہمارے معاملات صحیح نہیں رہے، ہمارے اخلاق صحیح نہیں رہے، ہمارے تعلقات صحیح نہیں رہے۔ تعلقات دیکھیے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، بھائیوں کے ساتھ آپس میں ہماری نہیں بنتی، چچا زاد بھائیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف، پھوپھی زاد بھائیوں کے ساتھ اختلاف، خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ اختلاف، ماما زاد بھائی بہنوں کے ساتھ اختلاف، ہر خاندان میں دراریں پڑی ہوئی ہے۔ اور مسئلہ زر، زمین، جائیداد، یا تو عورت کی وجہ سے اختلاف اور جھگڑا ہے، یا زمین کا کوئی لوچا میٹر ہے، یا پھر جائیداد پراپرٹی کا مسئلہ ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ اور ہر ملنے والا یعنی جس کو اپنا حق ملتا ہے تو ہر حق لینے والے کو یہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرا پورا حق نہیں ملا، فلاں کو زیادہ ملا ہے۔ اسے جا کر پوچھا جائے، وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو کم ملا ہے، آپ کو زیادہ ملا ہے۔ ہر آدمی کا یہ شکوہ ہے، ہر آدمی کا یہ رونا ہے کہ مجھے میرا حق نہیں ملا۔ اس وجہ سے یہ جھگڑے۔ علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ہر آدمی اپنا حق دینے والا بن جائے، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کی۔ ہمارے مشائخ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے، اگر کسی شیخ سے بیعت نہیں ہے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے تو فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، آپ کے خطبات، آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرتا جائے گا، انشاءاللہ خود بخود اصلاح ہوتی جائے گی۔ حضرت کی باتوں میں وہ جاذبیت ہے، حضرت کی باتوں میں وہ رعب اور دبدبہ ہے کہ انسان کے دل پر اثر کرتی ہے یہ باتیں۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہر آدمی دوسرے کو حق دینے والا بن جائے، ہر انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں دوسرے کو، سامنے والے کو اس کا حق دے دوں، فرماتے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ حق لینے کے لیے۔ اب اگر ہم نے سامنے والے کو اس کا حق دے دیا، جھگڑے ختم۔ سامنے والا اپنے سامنے والے کو اس کا حق دے دے، جھگڑے ختم۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم حق بجانب ہو، تمہارا حق نکلتا ہے
اس کے باوجود تم نے اپنا حق چھوڑ دیا. فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حق دلوائے گے, آپ کا وہ حق دیں گے آپ کو. تو ہمارے معاملات صحیح نہیں رہے, ہمارے تعلقات میں دراڑیں پڑی ہیں. دو دوست آپس میں بیٹھے ہوئے, مل کر گپ شپ ہو رہی ہے, میٹھی میٹھی باتیں ہیں. بظاہر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑا یارانہ ہے ان کے درمیان, بڑی محبتیں ہیں, بڑے جگری یار ہیں, دوست ہیں. لیکن جب تیسرا آدمی آ کر بیٹھتا ہے, پتہ چلتا ہے وہ دوسرا جاتا ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے درمیان کتنی یاری تھی, کتنی دوستی تھی. فوراً اٹھنے والے کی برائی شروع کر دیتے ہیں, اس کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں, اس کی کمزوریاں تلاش کی جاتی ہے, اس کے عیوب بیان کیے جاتے ہیں. آج مسلم معاشرے کو ان ساری چیزوں نے کھوکھلا کر دیا ہے. آج ہمارے دل آپس میں جو جڑے ہوئے نہیں ہیں, اختلافات ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے لینے والا بن گیا, دینے کی کسی کو کوئی فکر نہیں. زمین کا بٹوارا ہوا, مجھے فلاں حصہ چاہیے, وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مجھے چاہیے. ارے بھائی شریعت کے مطابق جو فیصلہ ہو, علماء کے درمیان جو فیصلہ ہو اسے تسلیم کر لو, اس میں من جانب اللہ خیر ہے. علماء کو بیچ میں لاتے بھی ہیں, ان سے مشورہ بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود ان کی بات نہیں مانتے. ہاں حوالہ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے حضرت, پھر حضرت کے جانے کے بعد وہ ادھر سے ڈنڈا نکالتا ہے, وہ ادھر سے آستین چڑھاتا ہے. کہا کہ بھائی حضرت کے درمیان فیصلہ ہوا ہے, فلاں عالم کو لائے تھے. کہا کہ نہیں وہ تو تیرا فیور کر کے گئے. حالانکہ عالم کبھی کسی کا فیور نہیں کرتا, وہ شریعت کی روشنی میں مسئلہ بتائے گا, وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے گا جو شریعت کے مطابق عین حق بجانب ہو. لیکن ہمیں چونکہ اپنا حق اپنی مرضی کے مطابق نہیں ملا, ہمیں کارنر والی جگہ چاہیے, ہمیں کارنر والا پلاٹ چاہیے, وہ ہمیں نہیں ملا. اب تقسیم میں ہمارا پلاٹ بیچ میں آ گیا تو اب یہ تقسیم ہمیں منظور نہیں, مجھے تو وہی چاہیے. ارے بھائی فیصلہ ہوا, وہ قرعہ ڈالا گیا, چٹھی ڈالی گئی, اس میں تیرا نام یہاں نکلا, کچھ بھی ہو جائے میں کچھ نہیں مانتا. یہی اسی گاؤں کا ایک مسئلہ سناتا ہوں. چند بھائیوں کے درمیان زمین کا مسئلہ تھا, اسی طرح سے تقسیم ہوئی. پوچھا گیا بھائی کس طرح فیصلہ کیا جائے, آپس میں آپ لوگ مشورے سے تقسیم کرو گے یا پھر ہم کوئی راستہ اور حل بتائے. کہا کہ نہیں حضرت آپ جو فیصلہ کریں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, سب کے نام کا قرعہ ڈالا جائے, وہ چٹھی اٹھائی جائے. اب سب کی مرضی سے, سب کے مشورے سے, سب کی اتفاق رائے سے وہ کام ہوا. اب جو صاحب تھے, ایک بھائی تھے, وہ ذرا ٹیڑھے دماغ والے تھے, ہر جگہ ٹیڑھی کھیر موجود ہوتی ہے. انہوں نے وہ چٹھی بھی وہ نکالی, انہوں نے اپنا نام بھی دیکھا کہ چوتھے نمبر کی زمین میری ہے, پہلے نمبر کی فلاں بھائی کی, دوسرے نمبر کی فلاں بھائی کی. سب چیز ہو گئی. جو علماء تشریف لائے تھے دوسری جگہ سے, ان کے درمیان فیصلہ ہو گیا. اس وقت تو بات ہو گئی. ان کے چلے جانے کے بعد پھر ان بھائی سے کہا کہ اب دستخط کیجیے, یہ بٹوارا ہو گیا, تقسیم ہو گئی. وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں. فرمایا کہ بھائی فلاں عالم آئے تھے, انہوں نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا, پھر بھی آپ کو منظور نہیں. ان کی زبان سے جو الفاظ تھے, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اگر زبان سے ایسے کوئی الفاظ نکلے جو شریعت کے خلاف ہو اور دین اسلام کے خلاف ہو, فوراً آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ میں شریعت کو نہیں مانتا. الامان والحفیظ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں شریعت کو نہیں مانتا. اسے اصل میں فیصلہ منظور نہیں تھا, اس کی وجہ سے زبان سے اس نے جملہ نکالا میں شریعت کو نہیں مانتا. فوراً آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہو جائے, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی بھی اسے اجازت نہیں. اس لیے اپنے الفاظ کو تولو پھر بولو. زبان سے جو الفاظ نکال رہے اسے تولو, اسے سوچو پھر بولو. ہم لوگ پہلے بڑبڑ کر دیتے ہیں, بڑبڑاہٹ میں کچھ بھی بول دیتے ہیں.
اور پھر سوچتے ہیں، پھر پچھتاوا ہوتا ہے، پھر افسوس ہوتا ہے، پھر اس کا ہیلا حوالہ توڑ مٹوڑ کرتے ہیں کہ اصل میں میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ ارے بھائی تیرا یہ مقصد نہیں تھا تو زبان سے یہ جملے کیوں نکالے؟ ایک آدمی نے ایک عالم نے یہاں کے ایک جوان کو سمجھایا، شریعت کے خلاف کام کرتا تھا، اسے ترغیب دلائی کہ بھائی دیکھ تو راہ راست پر آئے گا اللہ جنت دیں گے، غلط راستے پر جائے گا اللہ کا غضب آئے گا، جہنم کا مستحق ہوگا۔ وہ جوان کہنے لگا، اس کی زبان سے جملہ نکلا کہ جہنم کی آگ کو میں اپنے پیشاب سے بجھا دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی درستگی نصیب فرمائے اور حق تعالی شانہ اپنے آپسی معاملات کو درست فرمائے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم کہتا ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں بھائیوں کی طرح مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔